پھر فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہیں گے کاش ہمیں یہ نامہ اعمال دے کے رسوا نہ کیا جاتا، اور ہم جو ہیں وہ اس مشکل میں نہ پھنستے۔ فرمایا کہ ان کو پھر جو ہے فرمایا جائے گا کہ پکڑ لو ان کو، اور ان کو جو ہے وہ 70 ذراعًا فاسلکوہ، ان کو 70 ذرا کے زنجیر میں پرو دو۔ یہ کون ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، آج ان کے لیے سوائے کھولتے پانی کے کچھ نہیں ہے، اور ان کو پیپ سے ان کی مہمانی ہوگی، غسلین سے یعنی ان کی مہمانی ہوگی، اور یہ گناہ گاروں کی یہی غذا ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ان قریب بما تبصر وما لا یبصرون، تم وہ دیکھ لو گے جو یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ فرمایا کہ ہمارے یہ رسول انتہائی محترم اور مکرم ہیں، اور نہ یہ شاعر ہیں، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر نہیں ہے مگر ہاں ان پہ ایمان لانے والے کم ہیں، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کاہن کا قول ہے، اور اس سے تو کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ سب کچھ رحمت ہے اور کافروں کے لیے حسرت ہے، اور ایک دن تمہیں اس بات کا یقین آ جائے گا اور آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیے۔ پھر سورہ معارج کا آغاز ہوا، اور اس میں پھر وہی بات دہرائی گئی کہ کفار کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہ سائلین میں سے پوچھنے والا پوچھتا ہے جس عذاب کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ واقع للکافرین لیس لہ دافع، وہ واقع ہو کے رہے گا، اسے کون ہی روک سکے گا۔ اور پھر یہ صورتحال ہوگی کہ یہ کفار یہ چاہیں گے کہ زمین میں جو کچھ ان کی ملکیت ہے وہ سب بطور فدیہ دے دیں، یہاں تک کہ بیوی، بچے، بھائی، ان سب کو بطور فدیہ یہ دے دیں تاکہ ان کو نجات مل جائے۔ تو فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ ہوتا ہے تدعو من ادبر وتولی، آپ بلاتے ہیں اور یہ بھاگتا ہے، اور جب یہ اس کو جمع کیا جائے گا تب کیا ہوگا۔ لیکن جو وہاں بے فکر ہوں گے، پہلے فرمایا گیا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے وہ حرص سے بھرا ہوا ہے، جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، برائی پہنچتی ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے، مگر نماز پڑھنے والے، قیامت کی تصدیق کرنے والے، اور سائلوں اور محروموں کا حق سمجھ کر انہیں مال دینے والے، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، وعدے کا پاس رکھنے والے، اور گواہی میں عدل سے کام لینے والے، یہ لوگ قیامت کے دن پریشان نہیں ہوں گے۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں باعزت زندگی بسر کریں گے۔ پھر فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں ہم ان کا متبادل لے آئیں گے جو ان سے اچھے ہوں گے، اور ان کو آپ چھوڑ دیں اور اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت کے مارے، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ اس دن ہوگا جس دن کا ان سے وعدہ کیا جب وہ اس دن کو دیکھیں گے۔ پھر سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے، اور حضرت نوح نے 950 برس کی تبلیغ کے بعد اپنی قوم کے لیے جو بد دعا فرمائی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے تبلیغ کر کے یعنی ایمان لانے کی ترغیب دے کر دیکھ لیا، جب ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے انہیں اس بات کی بھی ضمانت دی کہ تم اللہ کو مان لو، تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں، ہر شے میں اضافہ ہوگا۔ لیکن جب وہ نہیں مانے تو کہتے ہیں کہ
ان کا مال، ان کے اولادیں، یہ سب چیزیں تنگ ہونا شروع ہو گئی ان سے، ان کے بیٹے ان سے بیزار ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔ تو پھر حضرت نوح نے بد دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار ایک کافر کو بھی زمین پر مت چھوڑنا، کیونکہ اگر تو نے انہیں زمین میں چھوڑا تو یہ سوائے گمراہی کے کوئی چیز نہیں پھیلائیں گے۔ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو مومن اور مومنہ میرے گھر میں داخل ہو جائیں ان کی مغفرت فرما۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر سورہ جن کا آغاز ہوتا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ آپ فرما دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ قرآن کو ایک ایسی جماعت نے سنا ہے جو جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت مقام نخلا پر ہوا، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ امامت فرما رہے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کو غور سے سنا، اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے کتاب سنی ہے قرآن عجبا، یہ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کی طرف بلاتی ہے، ہم ایمان لے آئے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد بڑی عجیب بات کہی، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا پروردگار انتہائی بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ پوری باتیں جو ہیں، یہ تقریر انہوں نے جا کے اپنی قوم کے سامنے بھی کی، اور قوم کو انہوں نے سمجھایا۔ اب جس کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آیا، جس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے حال پر رہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو عبادت ہے اس کا نقشہ کھینچا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو اللہ کے سوا کسی کو نہ بلاؤ۔ اور جب ہمارا بندہ یعنی عبداللہ کھڑا ہوا تو یعنی حضور کی اس عبادت کا جو نماز پڑھتے ہوئے نقشہ تھا وہ بھی کھینچا، کہ جب حضور کھڑے ہوئے، عبداللہ جب کھڑے ہوئے تو ان کا کلام جو ہے یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کو جنوں کی ایک جماعت نے سن لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں ایک ایسے رب کی طرف بلاتا ہوں کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں نہ ہدایت کا مالک ہوں اور نہ تکلیف کا مالک ہوں۔ یعنی بے اذن الہی دعا کریں تو وہ تو اور بات ہے، لیکن یہ سب کچھ آپ نے اپنی طرف ذاتی طور پر نہ تو منسوب کیا اور نہ ہی اس کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ علم غیب ذاتی اللہ کو حاصل ہے، مگر وہ اپنے رسولوں کو بڑے محفوظ طریقے سے یہ علم منتقل فرما دیتا ہے، اور خاص کر اپنے ان رسولوں کو یا اس رسول کو جس سے وہ یعنی جو اس کا جسے کہنا چاہیے کہ جس کو وہ چاہے اس کو یہ علم عطا فرما دیا کرتا ہے، اور اس میں کسی جن یا کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، تاکہ وہ پہچان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نبوت کے کاموں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے راتوں کو کھڑے ہوا کریں۔ اب پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور یعنی تقریباً پوری رات عبادت فرماتے تھے، تو پھر فرمایا گیا کہ آدھی رات کھڑے ہوں یا اس سے کم کھڑے ہوں، اور کم چاہیں یا اور آپ جتنا زیادہ چاہیں اسے کر لیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، اور ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری قول نازل فرمانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، تو اسی کو اپنا کارساز مانو۔